ناظرین، ابھی تک آپ نے باتیں سنی پرائیویٹ اسکول سسٹم کے ریپریزنٹیٹیو کی اور سرکاری اسکولوں کے ریپریزنٹیٹیوز کی، لیکن ابھی بہت ساری عام باتیں ہونا رہتی ہیں. میں گزارش کروں گا جناب حاجی عبدالرحیم خان صاحب جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کے، کہ ان کی کیا رائے ہے. یہ تو ہمیں اس پہ ہمیں بہت فخر ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگ اس فیلڈ میں جو ہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں آ رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہے اپنا پیسہ باہر لے جا رہے ہیں، کوئی کہیں کچھ انویسٹ کر رہا ہے، کوئی کہاں انویسٹ کر رہا ہے. میں کہتا ہوں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو پاکستان کے اندر ایجوکیشن پہ پیسہ لگا رہے ہیں. یہ تو ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. دوسری بات جو ہے، یہ مسئلہ جو ہے فیسوں اور فائنانس کا نہیں ہے. دیکھیں گورنمنٹ سیکٹر پہ جو پیسہ لگ رہا ہے وہ بھی ہمارا ہی ہے نا. ہمارے جو ہے ٹیکسز کا پیسہ جو گورنمنٹ کے ہم ان کے ادا کر رہے ہیں، ان کی چاہے بلڈنگز ہیں یا جو بھی ہے وٹ ایور سیلریز ہیں ٹیچرز کی، وہ سارا کچھ ٹھیک ہے. جی اگر پرائیویٹ سیکٹر ہے تو وہ بھی فیس لے رہا ہے، وہ بھی عوام دے رہی ہے، تو ٹیکسز بھی عوام پے کر رہے ہیں. لیکن جو اہم چیز ہے دیکھنا یہ ہے کہ آؤٹ پٹ کیا ہے، گورنمنٹ سیکٹر کی آؤٹ پٹ کیا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کی آؤٹ پٹ کیا ہے، اور پھر اس کو آگے جو ہے رسپانس کتنا مل رہا ہے. آؤٹ پٹ کیا بات آؤٹ پٹ کی آتی ہے کہ ہم نے آگے جو ہے اس سے حاصل کیا کیا ہے. اگر آپ کمپٹیشن سے بھاگ رہے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کمپٹیشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اب اگر آپ کہتے ہیں مقابلے کی دوڑ ہے، نمبر کے مقابلے کی دوڑ ہے، تو یہ میں نے اور آپ پرائیویٹ سیکٹر نے تو نہیں بنائی، یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے. وہ اس کو چینج کر دیں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ سی جی پی جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا ہے، اس میں بھی ہم کمپٹیشن رکھیں گے اپنا. تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کا تو کمپٹیشن ہی پرائیویٹ کے ساتھ ہے. تو گورنمنٹ تو وہاں کے اسکول جو ہے یا ان کے ادارے جو ہے وہ تو نظر بھی نہیں آئیں گے. تو اسی طرح تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا سارا کچھ کر کے اگر ورک ڈن پروگریس نیل، تو پھر تو کچھ بھی نہ ہونا. سلو لرنرز کی بات ہوئی. دیکھیں سلو لرنرز کا یہ ہے کہ جیسے ہمارا ایک اسکول ہے، اس کے سامنے ایک اسپیشل بچوں کا اسکول ہے. تو میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں نا، ان کا بچہ سلو لرنر ہے، تو وہ کہتی ہیں میں اس اسپیشل ایجوکیشن والے ادارے میں اپنے بچے کو داخل نہیں کرانا چاہتی ہوں، میں ان کو عام بچوں میں داخل کروانا چاہتی ہوں کہ یہ عام بچوں کے ساتھ پڑھے اور یہ سلو سے فاسٹ ہو، آگے جائے. تو اگر ہم سلو لرنرز کو الگ ہی کر دیں گے، ان کی ایک الگ ہی جماعت بنا دیں گے، تو پھر وہ سلو لرنر سے آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو ہمیں ان کو عام بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں سلو لرنرز بچوں پر توجہ دی جاتی ہے. ہاں آپ اپنی اسٹرینتھ کو تھوڑا کم کریں. جیسے ہم مطلب ہے کہ 20 سے 25 سے اسٹرینتھ جو ہے کلاس کے اوپر نہیں جانے دیتے، تو پھر ہمارا جو ہے رزلٹ، معیار، اسٹینڈرڈ، کمپٹیشن، آپ گورنمنٹ سیکٹر کے بچے کو بٹھا لیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ کو بٹھا لیں، وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے وہاں پر. اب ہم دعوت دیں گے عبدالخالق صاحب کو جو پرنسپل ہیں گورنمنٹ عباسی ہائی اسکول آفندی کالونی بلیک سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی کے. ہم کوالٹی کی بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ پبلک سیکٹر ایڈریس کن بچوں کو کر رہا ہے، کون سی لاٹ ہے، کون سی پاپولیشن یا کون سا کیچمنٹ ایریا ہے جس کو جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ایڈریس کرتا ہے. یہ بہت اہم ہے. کبھی آپ نے سنا ہو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیچر گلیوں میں گئے ہوں، ورکشاپ سے، ہوٹلوں سے، مارکیٹوں سے، یا ویلڈنگ کرتے ہوئے چھوٹے بچے چھوٹی عمر کے اس عمر کے جس میں کہ بچے کو سکول ہونا چاہیے تھا، انہوں نے کوئی اس پہ کوشش کی ہو، کوئی یا یہ اسائنمنٹ ان کو دی گئی ہو؟ نو. یہ گورنمنٹ اسکول ہے، گورنمنٹ اسکول کا ٹیچر ہے جو یہ ایک پیشن کے تحت ایک پیشن ہے جو اس کو یہ اس پروفیشن کو باقاعدہ وہ لے کے چل رہا ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ اسکول کا ٹیچر جو ہے وہ جہاد کر رہا ہے صحیح معنوں میں. اور صرف ایجوکیشن نہیں، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں اسٹیٹ کے باقی کتنے کام ہیں جو اس وقت گورنمنٹ ٹیچر جو ہے وہ بڑے آسان طریقے سے وہ اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے. چھٹیوں میں بھی وہ اسائنمنٹس، ابھی الیکشن کی جو ٹریننگ ہوئی، ابھی الیکشن کا کام جاری ہے، اس میں بھی وہ انگیج ہے.
تو بیسیکلی میں اپریشیٹ کروں گا، یہ ایسی بات نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر نے بھی بہت کام کیا ہے، بہت اچھے اسکول ہیں جس میں بچے جو ہیں وہ آؤٹ کلاس ابھی بھی مطلب ایجوکیشن اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور اپنی جو ڈیوٹی ہے بڑی ایمانداری کے ساتھ اور ایک جذبے کے ساتھ، یعنی ایک پیشن کے ساتھ وہ سر انجام دے رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارا کوسچن آنسر سیشن شروع ہوگا، لیکن اس سے پہلے یاسر چٹھا صاحب کی طرف جی السلام علیکم، تو شکریہ مجھے آپ نے یہاں دعوت دی اور اتنے اچھے لوگوں سے بات چیت ان کی سننے کا موقع ملا اور اپنی بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو جب سارے دوست، سارے سینئر کولیگز، اپنے سارے کولیگز جو ہیں جب باتیں کر رہے تھے، بہت اچھا لگ رہا تھا، اور ساتھ ذہن جو ہے وہ ایکٹیولی سوچ بھی رہا تھا کہ خود بھی اسی فیلڈ کے اندر ہوتے ہوئے ساری ایویلیویشن میں ساتھ کر رہا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو مقابلے پہ اترے ہوئے ہیں کہ جیسے ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے، اب کہ پرائیویٹ سیکٹر شاید ہمارا بہت شائننگ ہے، یا ہمارا پبلک سیکٹر جسے سرکاری بولتے ہیں یہ بڑا شائننگ ہے۔ مجھے تو ایسے لگا میں کچھ باقی ہم باہر نکلوں گا تو ہم ایک ترقی یافتہ ملک میں جو ہے نا اس کی گلی میں قدم رکھوں گا۔ آن دی ادر ہینڈ جب کلاس میں جاتا ہوں، ارد گرد اور کلاسز میں دیکھتا ہوں باقی بچوں کو، کہیں باہر انٹریکشن کرتا ہوں، ان کے والدین سے انٹریکشن کرتا ہوں، مختلف ٹیچرز سے انٹریکشن کرتا ہوں، تو کہانی کچھ اور نکلتی ہے۔ کہانی تو ایسے نکلتی ہے کہ جیسے ہم نے ہمارا اس پوری کنورسیشن کے اندر جو لفظ اسٹوڈنٹ ہے یا بچہ ہے وہ بہت کم آ رہا ہے، ہماری ساری ٹرمینالوجی اور چیزوں کے گرنے کے لیے۔ بچہ ہمارا سب کی ذمہ داری تھا، ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہوتا ہے۔ اب یہی چیز ایک دیکھ لیجئے کہ پبلک سیکٹر بہت ایک بڑی پاپولیشن کو، جو ملک کی پاپولیشن بے حساب بڑھ رہی ہے، اس کو کیٹر کر رہا ہے، اس کے لیے کام کر رہا ہے، اس کے باوجود نہیں کر پا رہا، اس سارے کو کور کرنے سے قاصر ہے۔ تو وہاں بہت اچھا رول آتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کا۔ پرائیویٹ سیکٹر مشکلات کا شکار ہے، جیسے ہمیں آج ہی سننے کو ملا، اور ظاہر فرام دا ویری ماؤتھ آف دی، اب وہ انگلش کا ایڈیم ذرا غیر مناسب سا ہے، مطلب ایک اوتھینٹک لوگوں کے ذریعے وہ بات سننے کو ملی کہ ان کو کیا کیا چیلنجز فیس ہوتے ہیں۔ کنٹریبیوشن ان کا نہ ماننا جھوٹ ہوگا، بددیانتی ہوگی، بہت بڑی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں۔ ذمہ داری جب اسکولس کی بات کرتے ہیں تو ہمارا کسی بھی ملک کا دستور سب کے حقوق کا تعین بھی کر رہا ہوتا ہے، سب کی ذمہ داریوں کو بھی وہ سامنے رکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم بطور قوم اپنے بچوں کے ذمہ دار ہیں، جن کو ہم اس دنیا میں لانے کے خدا کے بعد ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو اس ذمہ دار ہونے کے ناطے کیا ہم اپنے بچوں کو ایک اچھا شہری، مفید شہری، نہ صرف اپنے ملک کے لیے یا اس دنیا کے لیے بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ ہم اسے پہلا ہی ایک غلط ڈیٹا یا فیکٹ یا حقیقت آشنائی اس وقت کراتے ہیں جب ہم کہتے ہیں جی بچہ فلانی جگہ گیا، اس کو داخلہ نہیں ملا۔ کیوں یہ بچے کسی کو سننا پڑے؟ کیوں کسی پریپ کا بچہ کوئی جائے کسی بھی جگہ جہاں اس کی خواہش ہو کہ وہ پڑھے، اس کے والدین کی خواہش ہو کہ وہ وہاں پڑھے، تو اس کا ٹیسٹ کیوں لیا گیا؟ آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم بطور قوم؟ میں پرائیویٹ پبلک کو نہیں، میں اب کہوں گا کہ میں آئی ایم ہیئر فار گیونگ وائس ٹو دیٹ اسٹوڈنٹ اور لٹل چائلڈ، بچہ ہے بچی ہے، وہ ٹیسٹ لینا، بھلے وہ پرائیویٹ والے لیتے ہیں، بھلے وہ ہم سرکاری والے لیتے ہیں، کس قدر شرمندگی کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ایک بچہ جسے ہم اس کی مرضی سے دنیا میں نہیں لائے، اسے ہم نے دعائیں مانگی، ہمت کی، کوشش کی، ہم اسے دنیا میں لائے، اور آتے ہی پہلا کہ اسے ایک مفید شہری بنانا ہے، مفید انسان بنانا ہے اپنے مذہب کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، تو آپ جاتے اسے ٹیسٹ کا آگے سے ایک بیریئر لگا دیں گے کہ تمہاری ٹانگیں اتنی توانا نہیں ہیں، لیکن تم جمپ لگاؤ گے تو تب آپ کو اس بلڈنگ کے اندر آنے کی اجازت ہوگی جہاں پہ آپ کے مفید شہری بننے کے امکانات ہوں گے۔ بچہ آ جاتا ایک جگہ سے دھتکارا نہیں ملا جی، سرکاری اسکول ہیں تو جی کلاسز بھری ہوئی ہیں، اصول بدل جاتا ہے کہ کتنے بچوں کو ایک کلاس میں داخل کیا جانا چاہیے، وہ اس لیے بدل جاتا ہے آبادی بڑھ جاتی ہے، اس تعداد کو بچوں کے کسی ایک کلاس میں داخلہ دینے کی تعداد کو تعین اور اس کا متعین کون کرتا ہے؟ کوئی ایسے لوگ جو شاید ایجوکیشن کو پتہ نہیں
کیا دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا جانتے ہیں. چھوٹی عمر کے بچے اب 45 50 60 65 70 80 ایک بچہ کلاس میں ٹھونس دیا جائے تو کیا وہ صرف سننے آ رہا ہے؟ کیا وہ ایک ایسا فرد ہے جو کہ کسی سیاستدان کی کہ عوامی جلسے میں صرف نعرے مارنے آ رہا ہے؟ اگر 80 بچے بٹھائے ہوئے ہیں کلاس میں، پڑھانے والا کیا پڑھائے گا؟ وہاں اس کو اپنے حصے کی آکسیجن کتنی ملنی ہے، اس کو اپنے حصے کی سیٹ جو ہے وہ عزت سے بیٹھنے کی جگہ میسر ہے؟ نہیں. وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کا رول آتا ہے. وہ ہماری قومی ناکامی کو، کسی کی میں ناکامی نہیں کہوں گا کہ یہ سرکار کی ناکامی ہے یا کسی اور کی ناکامی ہے، ہماری یہ قومی ناکامی ہے. وہاں سے پرائیویٹ سیکٹر آتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے اپنے چیلنجز وہاں پہ موجود ہیں کہ ہم نے جب کہا کہ دستور نے تعین کیا ہوا ہے کہ 25A ہے ہمارا آرٹیکل کہ ہم نے 16 سال کی عمر تک ایک مفت تعلیم دینی ہے، اور وہ کوئی احسان نہیں کر رہے کیونکہ انہی بچوں نے اس ملک کو آگے چلانا ہے. اگر ہم نے کیسے ان کو تیار کیا ہوا ہے مستقبل آشنا ہونے کے لیے، اپنے مستقبل کو سنبھالنے کے لیے، تو انہوں نے ملک کی خدمت کرنی ہے، انہوں نے چلانا ہے. وہی انجینئر بنے گا، وہی ڈاکٹر بنے گا، وہی کوئی فیکٹری میں کام کرنے والا بنے گا، وہی کوئی کوک بنے گا، پروفیشنل کوک بنے گا، وہی بزنس رن کرنے والا بنے گا، وہی سائنٹسٹ بنے گا جو ملک کے لیے نئی نئی چیزیں بنائے گا، وہی ایک نئی ٹیکنالوجی لا کے موبائل فونز بنائے گا، کتنی ساری پوری اکانومی کو چلائے گا. ان لوگوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے. سوالات ہیں اس وقت، چونکہ دونوں سیکٹرز نے بہترین طریقے سے اپنے آپ کو ریپریزنٹ کیا، اپنے دلائل بھی دیے اور انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کیسے وہ سب سے بیسٹ ہیں. لیکن ہم بھی دیکھیں گے کہ کیا وہ واقعی بیسٹ ہے. تو ہم سب سے پہلے تھوڑا اپنی آڈینس کی طرف جائیں گے کہ کیا ان کے پاس کوئی سوالات ہیں، پھر اس کے ساتھ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. تو آڈینس میں سے کوئی ہے جو سوالات کرنا چاہے؟ جی، میں گورنمنٹ جو یہاں پر سیکٹر کے لوگ موجود ہیں ان میں سے ایک دو نے یہ کہا کہ بہت سارے بچوں پہ ہم برڈن نہیں ڈالتے، ہم ان کا مینٹل لیول چیک کر کے تو ان کو جو ہے آگے اسٹڈی جو ہے ان سے کرواتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس سے ڈفرینس کیا ہے؟ مطلب پرائیویٹ والے بھی اسی طرح کرتے ہیں، اگر کوئی بچہ چلا جاتا ہے وہ ان کے پاس ایڈمیشن لینے کے لیے تو پہلے وہ اس کا پراپر ٹیسٹ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، اگر وہ اگلی کلاس میں جانے کے قابل ہوتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو وہ پھر جو ہے پچھلی کلاس میں ہی اس کو رکھتے ہیں. تو اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گی کہ کیا آپ اس سے کس طرح ڈفرینس ظاہر کر سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جب بچے کی ہم نے ڈیولپمنٹ کی بات کرنی ہے تو ابھی جیسے ہمارے دوست چٹھا صاحب نے بات کی، تو ایکچولی تھرو ایجوکیشن ہم نے اوور آل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا تھا. ڈیولپمنٹ ڈزنٹ مین کہ وہ کتنا اچھا گرامر ہے، وہ کتنا اچھا رٹا لگاتا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی ذہانت کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اس کی فزیکل نیڈس کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اس کی سائیکی کو بھی مد نظر رکھنا ہے. کیا انسان اس لیے کریٹ کیا گیا تھا کہ وہ صبح سے لے کے رات کے اندھیرے تک صرف کتابوں کے ساتھ چل رہا ہے؟ تو اصل میں ہوم ورک ہم صرف اس لیے دیتے ہیں کہ جو کچھ اسکول میں پڑھا ہے وہ گھر جا کے اس کو ریوائز کر سکے. میں ٹیسٹ کی بات کر رہی ہوں. سوری، ایڈمیشن ٹیسٹ، ایڈمیشن لینے جاتے ہیں جی جی، تو ان سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے. ٹیسٹ کیوں لیتے ہیں جی، وہ ذہنی استعداد دیکھنے کے لیے غالباً. وہ ایکچولی سوری میں سوال نہیں سمجھا تھا کہ وہ ٹیسٹ اس لیے لیا جاتا ہے کہ جس کلاس میں ہم اس کو بچے کو ایڈمیشن دیں گے کیا اس کا کیلیبر یہ ہے کہ جو پچھلی کلاسز اس نے طے کر لی ہیں وہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ اگر ایک بچہ 7th میں داخل ہونے کے لیے ہے تو پچھلی جو 6ٹھی کلاس تک کا جو اس کا ٹاسک ہے کیا اس نے وہ کمپلیٹ کر لیا. اور اچھا، انفارچونیٹلی پھر میں یہ اعتراض نہیں کر رہا، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ اسکول میں جب بچے جاتے ہیں ایک پرائیویٹ اسکول سے دوسرے میں 7th میں داخل ہونے کے لیے تو وہ کہے گا نہیں جی اس کا وہ کیلیبر نہیں، اس کو 5ویں میں داخل کرتے ہیں. تو وہ ٹیسٹ جو ہے وہ صرف اس کی جو ہے نا اس کا لیول چیک کرنے کے لیے کہ اگر ہم 7ویں بٹھا رہے ہیں تو 6ٹھی کے برابر ہے ہی نہیں. میں تو چیز پہ بالکل آپ ایڈ کیجیے اس میں بات. اچھا، یہاں پہ نا ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں نا، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بچہ آیا اس کو ایڈمیشن ملنا چاہیے کیونکہ بچے کا حق ہے، ہم ہیں اسی لیے. ایسا ہی ہے بالکل. اچھا، اب یہ ہے کہ جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے نا اس میں ایک تو ہمارے گورنمنٹ اسکولوں کے فار ایگزامپل ہمارا جو ہے وہ سیکنڈری اسکول ہے تو ہمارے ساتھ ایک جونیئر سیکشن ہے 1 to 5، وہ ہمارا فیڈنگ اسکول ہے. آس پاس 2-4 اور فیڈنگ اسکول ہے، انہوں نے تو آنا ہی آنا ہمارے پاس. اچھا، اب ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا جس نے وہ سینٹرلائز ایگزام نہیں دیا یا
پیرنٹس کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ ہم نے اسی اسکول میں داخل کروانا ہے. تو ہماری پالیسی یہ ہے کہ چونکہ پورے تمام 5-6 سیکٹرز میں ہمارے اسکولز ہیں, تو قریبی جو اسکول ہے وہاں پہ پریفر ان کو کرتے ہیں, کیونکہ بعض اوقات ہمارے پاس بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے. اب جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے وہ زیادہ تر ہم پریفر کرتے ہیں کہ جو بچہ ہمارے فیڈنگ اسکول کا نہیں ہے اور اس نے سینٹرلائز ایگزام نہیں دیا, صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ آیا بچے کی ریڈنگ رائٹنگ سکلز اتنی ہے کہ ہم اگلی کلاس میں بٹھائیں تو چل سکتا ہے. اور اس پہ کوئی وہ نہیں ہوتا کہ جی 60%, 70%, 80% مارکس لے گا تو ہم بٹھائیں گے. ہم جسٹ اس پہ چیک کرتے ہیں, اور وہ ٹیچر اپنا جو ہمارا ٹیچر ہے وہ اس کی سہولت کے لیے ہوتا ہے کہ اس نے کتنا آگے زور لگانا ہے اس بچے پہ. اب اس ٹیسٹ کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو بیسک سکلز ہیں کیا اس میں وہ اسٹرانگ ہے یا نہیں ہے, میتھ میں کیسا ہے, سائنس میں کیسا ہے, اردو میں کیسا ہے. لیکن یہاں بات انگلش میں سرکاری کیسا اور ہے, پرائیویٹ اسکول کے ڈفرینس کی بات ہو رہی تھی, دین ڈفرینس پہ ہی بات ہوتی ہے. میں تب ان کو میں بتاتا ہوں. پھر یہ جو ٹیسٹ ہے ایک تو کمپیریزن میں چلا جاتا ہے کہ جب ایک بچہ آپ ادارے میں لا رہے ہیں تو اس وقت کہاں پہ اسٹینڈ کر رہا تھا, اور وہ ٹیسٹ ٹیچرز کے پاس جاتا ہے. ٹیچر دیکھتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے جو میری کلاس میں آ رہا ہے یہ کس لیول پہ ہے, اس کی کیا پرابلمز ہیں, کہاں پہ گیپس ہیں. وہ ٹیچر بھی کوشش کرتا ہے کہ ان بیسک عبدالرحیم صاحب آپ کنٹینیو کیجئے گا, مجھے کوشش اس چیز کریں. کا جواب چاہیے کہ تو اس میں یہ کیا جو ٹیسٹ ڈفرینس ہے ہے اس کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے بچے کے لیول کے ساتھ ساتھ اس بچے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. جب اس بچے کو آپ سمجھ جاتے ہیں, روٹ کازز کو فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں, تو اس بچے کو چلانا اور اس کی جو آگے ایجوکیشنل لیول ہے اس میں بڑی ہیلپ ملتی ہے. جو بیسیکلی جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کسی بچے کو داخلے کے لیے ایڈمیشن کے لیے ریگریٹ نہیں کرنا, ٹھیک ہے جی. آپ نے ایگزام لینا ہے, کسی کو فیل نہیں کرنا. یہ پالیسی چلی پچھلے دنوں, ایسا ہی ہوتا رہا نا جی, کہ جی کسی بچے کو فیل کرنا ہی نہیں ہے, خواہ اس کا وہ کوئی بھی وہ کتنا اس کی کیپیبلٹی ہے یا جو بھی, اس کو فیل نہیں کرنا. پھر ہر بچہ جو ہے وہ اسکول میں داخل ہوگا اور ظاہر ہے وہ پھر اپنی مرضی کے مطابق ہوگا, ٹھیک ہے نا جی. پرائیویٹ اسکولز میں یہ چیز نہیں ہے. جیسے سر نے کہا نا کہ ہم چھٹی کا بچہ جو ہے 7ویں میں کا 5 میں لے لیتے ہیں, تو وہ ہم چیک کرتے ہیں. جو ہیں ہمارے آڈینس میں سے انہیں دعوت دوں گا کہ وہ آ کے جو اپنا سوال کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. ہم میرا سوال دونوں سیکٹر سے, گورنمنٹ والوں سے بھی اور پرائیویٹ والوں سے بھی. پہلا یہ ہے کہ دونوں میں سلیبس کا بہت ڈفرینس ہے. اگر گورنمنٹ کا دیکھا جائے تو کافی پرانا سلیبس ابھی تک چل رہا ہے, اور جو پرائیویٹ والے ہیں وہ تقریباً ہر سال 2 سال بعد چینجنگ کرتے. تو یہ دونوں آپس میں کمپیئر کیوں نہیں کرتے تاکہ دونوں کا سلیبس ایک ہو جائے؟ کیونکہ ہمارے پاس یہ بورڈ کے سے افیلیٹڈ ہیں دونوں سیکٹر, پرائیویٹ بھی اور پبلک بھی. تو بورڈ جو ہے وہ اس کا ایک سیٹ ہوتا ہے سلیبس, اس کے مطابق بچہ جو ہے وہ بورڈ میں اپیئر ہوتا ہے. الٹیمیٹلی وہ جا کے سیکنڈری کلاس کو اس میں کمپیٹ کرنا ہے, سیکنڈری لیول کو کمپیٹ کرنا ہے. تو سلیبس کا ہاں البتہ یہ ہے کہ نیچلی لیول پہ پلے گروپ ہے, مونٹیسری ہے, نرسری ہے, 1 ہے, 2 ہے, تو اس میں کچھ فرق آ سکتا ہے. ادروائز سلیبس ایک ہی ہوگا تو ایگزام جو ہے وہ سیم ہوگا. بات یہ ہے کہ جو سلیبس ہے وہ سیم ہی ہے, جو بکس ہیں وہ ایک نہیں ہے. جب سے یہ سنگل نیشنل کریکولم آیا ہے جو کنٹینٹس ہیں آلموسٹ آل بکس میں ایک ہی ہیں. اب یہاں پہ جو بات ہے, جو سوال کرنے والے بھائی تھے, وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ سیکٹر میں زیادہ تر جو ہے وہ ٹیکسٹ بک بورڈز کی بکس ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر میں ہم پرائیویٹ پبلشرز کی بکس لگاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ لگاتے کیوں ہیں؟ جو ہمارا پبلک سیکٹر ہے یہ کیونکہ باؤنڈ ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اور یہ ٹیکسٹ بک بورڈز کی بکس لگاتے ہیں. ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ایجوکیشن ہماری ترجیح میں نہیں ہے. آدھا سیشن گزر جاتا ہے, گورنمنٹ کی جو بکس ہوتی ہیں, جو ٹیکسٹ بک بورڈ کی, وہ بکس کی اویلیبل نہیں ہوتی. اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو دور حاضر ہے اس میں یہ جو ایجوکیشن ایک پروڈکٹ بن گئی ہے, اور اس کی پروجیکشن جو ہے ہمارا پرائیویٹ سیکٹر زیادہ کرتا ہے. مطلب ان کے جو پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کو, ہمارے چونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں کچھ چیزیں باؤنڈریز ہوتی ہیں, ہم شاید اس طرح سے پروجیکٹ نہیں کر سکتے. اب بات یہ ہے
کہ جو بڑے جو آپ نے کہا ہے کہ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ وہاں پہ لے کے جاتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جیسے یاسر چٹھا صاحب نے کہا بہت ساری ایسی چینز موجود ہیں جو واقعی بڑا اچھا ڈیلیور کر رہی ہیں, وہ تو ماننے والی بات ہے. اب میں کہوں کہ میں آن کیمرہ نہیں مان سکتا وہ تو, لیکن بات جو ہماری ریزرویشنز ہیں اور ان کی بھی ہونی چاہیے, ہماری ہیں وہ گلی محلے کے اسکولوں کی ہے جو ایکچولی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ٹیچرس کو بھی اور سسٹم کو بھی اور بچے کو بھی. اب جہاں تک بات ہے کہ بڑے بچوں کے, بڑے جو فیملیز کے بچے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں آ رہے, آپ صبح میرے پاس آئیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے ایسے بے تحاشا بچے ہیں جو بڑی اچھی اچھی فیملی سے ہیں. اور ابھی فاروق صاحب کے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کے والد بہت اچھی پوسٹ پہ ہیں, انہوں نے کہا جی میں جان بوجھ کر پرائیویٹ سیکٹر سے نکال کے گورنمنٹ میں لے کے آیا ہوں کہ میں خود بھی گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہوں اور میرا بچہ بھی یہ چیزیں تھی. لازمی بات ہے اس بچے نے کچھ دیکھا یا اس کے والد نے کچھ دیکھا ہمارے پاس تو وہ لے کے آئے نا, تو چیزیں چینج ہو رہی ہیں. یہ تھینک یو. السلام علیکم. میں یہ سوال پوچھوں گی کہ جو ہماری سوسائٹی ہے وہ ہیوز اور ہیوز ناٹ, اس میں ڈسٹریبیوٹ ہے, ڈسکریمنیشن ہے. اب میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جتنے بھی پرائیویٹ اسکولز ہوتے ہیں جہاں پر ایک بچہ جو ہے بہت زیادہ غریب ہے اور وہ وہاں داخلہ لینے جاتا ہے تو اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اتنی فیس ہے اور آپ اس کو اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو ایڈمیشن ملے گا, یعنی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا اور پھر آخر اس کو جو ہے وہ ایک سرکاری اسکول کو اس کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے. جب وہ وہاں پر جاتا ہے تو وہاں پہ تو اس کو ایڈمیشن مل جاتا ہے. اسی طرح ایک بچہ جو ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے جب وہ ایک چھوٹے اسکول میں جاتا ہے, سرکاری اسکول کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اس کو فراخ دلی سے وہاں پر داخلہ مل جاتا ہے. تو یہ ایک ڈسکریمنیشن کیوں ہے؟ یعنی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پرائیویٹ سیکٹر نے آج تک جو ہے وہ تعلیم کے لیے ایسا کیا کیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے جو غریب بچے ہیں ان کے لیے ایسا کیا کیا ہے کہ بڑے اسکولز میں جیسے 30,000 40,000 یا 20,000 تک بھی فیس ہے تو وہ نارمل بچہ تو افورڈ کر لے گا لیکن غریب کا بچہ نہیں افورڈ کر سکے گا. تو پرائیویٹ سیکٹر نے کیا کوئی ایسے ادارے بنائے ہیں جہاں پہ جو بچے ہیں وہ ایک اچھے معیار کی تعلیم حاصل کریں لیکن فری آف کاسٹ؟ ایسا کیا ہے؟ میری بہن نے جو بات کی ہے حقیقت ایسے نہیں ہے. پنجاب کے اندر 10% بائی ایکٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز باؤنڈ ہیں فری ایجوکیشن دینے کے, اور رجسٹریشن اس وقت پنجاب گورنمنٹ دیتی ہے جب تک ہم وہ فری اسٹوڈنٹس 10% کی لسٹ پرووائڈ نہیں کرتے. الحمدللہ میرے ادارے کے اندر جن لوگوں کو میں جانتا ہوں اگر کوئی ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ آتا ہے ہم اس کو ایڈمیشن دیتے ہیں. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ڈسکریمنیشن بھی نہیں ہے. میرے اپنے ادارے کے اندر الحمدللہ میری آیا کا بچہ بھی پڑھ رہا ہے, میرا اپنا بچہ بھی پڑھ رہا ہے, اسی کلاس کے اندر پڑھ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں پرائیویٹ سیکٹر میں 98% ادارے وہ ہیں جو 500 سے لے کر 5,000 تک فیس لے ہیں. 2% ہیں جن کی فیس جو ایلیٹ کلاس والی ہے. ان 98% میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو بالکل نارمل سے فیس لے رہے ہیں 500,000. اور اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی چیریٹی ادارے بھی اوپن کیے ہوئے ہیں جہاں پہ فری ایجوکیشن دی جا رہی ہے. یہ ہر گلی ہر جگہ پہ تو وہ ممکن نہیں ہے, لیکن یہ بالکل میں اس چیز کو کنفرم کر رہا ہوں کہ جو بچے ہیں ایسے فری ایجوکیشن بھی دیتے ہیں, کنسیشنز بھی ہم کرتے ہیں. کوئی ٹیچرس آتا ہے, بچہ آتا ہے تو اس کو بھی ہم فری لیتے ہیں. تو یہ ایلیٹ کلاس جو ہے وہ واقعی نہیں دیتی ایڈمیشن, وہ سنتے بھی نہیں ہیں عام بندے کی, لیکن جو 98% ہیں وہ فری ایجوکیشن دیتے ہیں جو ضرورت مند کرتے ہیں. میرے اپنے پاس بھی عرفان پڑھ رہے ہیں, عبدالرحیم صاحب کے پاس بھی ہوں گے, اسلام آباد کے اندر بھی یہ ایگزامپل موجود ہیں کہ فری ایجوکیشن جہاں پہ ضروری ہے لیکن ہم سب کو نہیں دے سکتے. ڈیفینیٹلی ایکسپینسز ہوتے ہیں, ادارے نے رن کرنا ہوتا ہے, تو لیکن جو جتنا ممکن ہوتا ہے یہ ہم کرتے ہیں. گورنمنٹ ہماری سرپرستی کرے, ہم فری ایجوکیشن دینے کو تیار ہیں. ہماری تو انہوں نے حال ہی میں ایک تھوڑی سی سرپرستی کرنے کی کوشش کی. میں اسلام آباد والوں کو پتہ ہے کہ جی پرائیویٹ سیکٹر کو ہم پلاٹ دیتے ہیں, بلڈنگ آپ خود بنائیں اور بچوں کو پڑھائیں, اس کے پراپر SOPs بنے. تو اس کے خلاف یہ پبلک سیکٹر تو کھڑا ہو گیا اور انہوں نے شور شرابہ شروع کر دیا کہ آپ ان کو پلاٹ کیوں دے رہے ہیں, اور بلکہ ایون کہ اسٹے کورٹ میں بھی کیس ایک چل رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے اون پہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں, انشاءاللہ کرتے رہیں گے, لیکن بہت سارے مسائل ہیں. اسکول کریکولم نصاب کے اوپر بات ہے کہ ایک بچہ جب اسکول جاتا ہے تقریباً یوزلی 8 گھنٹے کے لیے ہی ہوتا ہے, 8 سے 2 یا 8 سے 12. پہلے بچہ جو ہے وہ اسکول میں پڑھائی کرتا ہے, اس کے بعد اسے ہوم ورک دیا جاتا ہے,
ہوم ورک کے لیے جب وہ گھر پہنچتا ہے تقریباً 1 گھنٹہ تو وہ جب وین میں ہوگا یا جب وہ بس میں ہوگا یا جب اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی آئے گا گاڑی میں لگ جاتا ہے. فریش ہوگا بچہ. یہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ بچوں کا سوال ہے, یہ بچوں نے خود کہا ہے تو میں اس لیے بتا رہی ہوں. پھر بچہ جو ہے وہ 3 سے 5 جاتا ہے جی ٹیوشن, اور ٹیوشن بھی وہی بچہ لیتا ہے جو گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا ہے. جو پرائیویٹ اسکول کے بچے ہیں وہ ٹیوشن نہیں جاتے ہیں. پہلے تو میرا یہ سوال ہے کہ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ کیا گورنمنٹ اسکول ان کو ویسی تعلیم نہیں دے پاتا, یا کیا ٹیچرز ایسی کیا کمی کرتے ہیں کہ جو اس سے بچے کا جو ہے وہ نہیں سمجھ پاتا بچہ جو ہے وہ, کہ اس کو ایک ٹیوشن ٹیچر کے پاس جانا پڑتا ہے یا ٹیوٹر کے پاس جانا پڑتا ہے یا ٹیوٹر اس کے گھر پر آ کے پڑھاتا ہے. پہلا سوال یہ. دوسرا یہ کہ جب بچہ آپ کہتے ہیں جی 3 سے 5 جاتا ہے ٹیوشن, اس کے بعد وہ کرے گا ہوم ورک, تو ہوم ورک کیوں کرے گا؟ وہ ہوم ورک کیا اس کو اسکول میں نہیں کروا سکتے, یا ہوم ورک دینے کا کیا مقصد ہے, یا پھر آپ کا ہوم ورک کا معیار ہے کہ بچے پر اگر آپ ہوم ورک دے رہے ہیں, اگر انگلش سبجیکٹ ہے انگلش کا ملے گا, اردو ملے گا, میتھس ملے گا, کیمسٹری ملے گا, فزکس, ہر سبجیکٹ کے ٹیچر نے اس کو جو ہوم ورک دیا ہے وہ بھی 80% ہے, جو آج اسکول میں آپ نے پڑھا اتنا ہی آپ کو ملے گا. تو کیا یہ جب سارے سبجیکٹ کا بچہ ہوم ورک کرے گا تو کیا یہ اس کو بالکل اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی بات, یا یہ سب مسکنسیپٹ بن جائے گا؟ شاید میں ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا. ہوم ورک تھوڑا سا تو ضروری ہوتا ہے. وہ ایک آپ کے جس بچے نے اسکول میں کلاس روم میں جو سیکھا اس کی ایکسٹینشن میں ہوتا ہے کہ وہ وہی جا کے اس چیز کی اپلیکیشن کرے. اب چونکہ اتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے مے بی ان کی ٹریننگ کے ایشوز ہیں, ان کو جو اسکول لیڈر وہاں پہ ہیں وہ پراپر مینٹور نہیں کر رہے, ان کے سبجیکٹ ٹیچرز ان کو پراپر ٹیچر کو شاید یہ نہیں سمجھا پا رہے کہ ہوم ورک کا مطلب یہ ایک نئی طرح کی لیبر اس پہ لاد دینا نہیں ہوتا. وہ صرف جو کلاس میں چیز ہوئی ہے وہ اس قدر گھر میں اس کو دوبارہ سے دہرانے کی ضرورت ہے کہ بچے ایک کم پختہ عمر میں ہوتے ہیں تو انہیں ایک چیز محو ہو جاتی ہے, ذہن سے غائب ہو جاتی ہے کہ کچھ وقت بعد تھوڑا سا دہرائیں. ہاں اس کی انٹینسٹی اگر کوئی بہت بڑھا دے گا کہ بجائے خود اپنی ذات میں ہوم ورک کرنا ہی ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی بن جائے تو وہ چیز یقیناً غلط ہے. اس پہ جتنا کوئی سوال اٹھائے وہ جائز سوال ہے. اور یہاں پہ ٹیچرز کو ہم جو ان میں سے جو بہتر والے ٹیچرز ہیں وہ بہت ہوم ورک نہیں دیتے, اور کتنے سارے اسکولز کا میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس چیز کو مینج کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دن میں 1 یا 2 سبجیکٹ سے زیادہ کا ہوم ورک نہ ملے. دن ہم اب بطور یہ پبلک سیکٹر کا ایک پلس میں نے پچھلے 2-1 سال میں دیکھا کہ ہم ایکڈیمک کیلنڈر جو ڈیوائز کرتے ہیں وہ کلاس روم میں لگا ہوا ہے, ویریفائیبل چیز ہے کہ وہاں پہ ہم نے ڈیزگنیٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس دن اس سبجیکٹ کا صرف ہوم ورک دیں. اور ہوم ورک ضروری نہیں ہے صرف لکھنے کو ہی دے دیں. ہم نے کہا نا, جیسے کہا تھا نا کہ ہم غلط اسے شاید درست طریقے سے نہیں سمجھ پائے کہ جو پڑھا ہے دوبارہ جا کے لکھو. نہیں, ہو سکتا ہے سائنس کے ٹیچر نے کچھ چیز سمجھائی ہے تو وہ گھر میں جا کے کہنا ہے کہ جی ہاں آپ دیکھیں نا, آپ نے بتایا کہ آگ جلتی ہے, آپ دیا سلائی موم بتی کے پاس لے کے جاتے ہیں اور وہ آکسیجن سے جل رہی ہوتی ہے, تو آپ گھر جا کے چیک کریں گے آپ نے موم بتی جلائی ہے اور اس کے اوپر گلاس رکھ دیا ہے تو وہ کیوں بند ہوئی. تو ایک تو یہ ایکسٹینڈ کرنا ہوتا ہے لرننگ کو. ہاں وہ والی بات ہے نا, جہاں پہ نسبت تناسب بگڑ جائے وہ یقیناً بوجھ بن جاتا ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے. بس ٹیوشنز والی بات آ گئی. ٹیوشنز بچے کو اگر ہم نے دوبارہ سے وہی ہے نا, ہم نے اون کرنا ہوتا ہے. اگر ہم نے بچہ آپ دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں تو بچے کو بھی وقت دینا ہوتا ہے. اب یہ نہیں, یہ توقع ہوتی ہے کہ والدین بچے کے ساتھ اس کی تعلیم میں حصہ لیں, دلچسپی لیں, اس سے یہ پوچھیں آج دن کے وقت اسکول میں کیا ہوا تھا, اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب کا نظام یس سے چلتا ہے. تو توقع یہ ہوتی ہے کہ والدین میں سے کوئی ان کی مدد کریں گے بچے کی. یہ اب والدین یہاں پہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے سے تھوڑی سی سستی کرتے ہیں نا, تو وہ آگے آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. آؤٹ سورسنگ اپنی سستی یا اپنی, ہو سکتا ہے کچھ جگہوں میں والدین پڑھے بھی نہ ہوئے ہوں تو وہاں پہ تو یہ چیز ہو سکتی ہے. ہاں یہاں پہ سسٹم لانے کی ضرورت ہے کہ جو بچے ارد گرد محلے گلی میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے انٹرنشپ یا اس طرح کی چیز کہ وہ جو
जिन बच्चों के वालिदैन पढ़े लिखे नहीं हैं, चंद एक बच्ची पढ़ी हुई है गली में, बच्चा पढ़ा हुआ है, तो वो कुछ बच्चों को अगर उनकी एजुकेशनल सपोर्ट करते हैं स्कूल के बाद के टाइम की, तो उन्हें सर्टिफिकेशन जारी हो, एक्सपीरियंस मिले। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम लोगों ने कोशिश की कि हम इस नतीजे पर पहुंचे कि दोनों जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में से किसकी पढ़ाई बेहतर है। लेकिन आपने देखा होगा कि कितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पे मौजूद थे। आप इनमें से किसी को भी नहीं कह सकते कि वो अपनी काबिलियत में किसी दूसरे से कम है। एक से बढ़कर एक लोग थे, और ये लोग वो लोग हैं जो पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल्स में और गवर्नमेंट स्कूल्स में। इस लेवल के लोग देखें, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में भी मौजूद हैं और पढ़ा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी इतने अच्छे लोग मौजूद हैं, तो फिर आपको कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि गवर्नमेंट सेक्टर जो वो प्राइवेट सेक्टर से कम है, या प्राइवेट सेक्टर कुछ जो है वो कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर से कम है। दोनों अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं और अब बेहतर से बेहतर तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कोई आगे निकल जाता होगा तो कभी कोई, तो इस वजह से आज के जो हमारा प्रोग्राम है, हम तो इसी नतीजे पर पहुंचे, सबको देखकर और सबकी बातें सुनकर के दोनों इदारों में, दोनों तरह के इदारों में तालीमी काबिलियत और तालीमी मेयार बहुत बेहतर है और अच्छी तरफ जाने की कोशिशें कर रहा है। अगर आपको मज़ीद कोई सवालात जानने हो या आप के दिमागों में इस वक्त कोई ऐसी चीज़ पनप रही हो जिसका जवाब आप चाहते हो, तो हम इंशाल्लाह इसी पैनल को दोबारा मदऊ करेंगे और वो वाले सवालात इनके सामने दोबारा रखेंगे ताकि आपको उनके जवाबात मिल सके। अगले तक प्रोग्राम तक लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।